السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو دعویٰ سینٹرک چینل۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں۔ بچوں کا اسلامک انسائکلوپیڈیا ویڈیو سیریز کے اندر آج ہم جو ٹاپک اسٹڈی کریں گے وہ ہے اذان اور اقامت۔ اذان فرض نمازوں کے لیے کیے جانے والے ایک اعلان کا نام ہے۔ جو بھی کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو فرض نمازوں کے لیے ایک اعلان کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اذان، جس میں نماز کی طرف بلاوا بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور جماعت سے نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی مدینہ المنورہ کی طرف۔ جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے اس کے بعد نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ فرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے، لوگوں کے اندر کیسے اعلان ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت بلند مقام پر آگ روشن کی جائے تاکہ سب لوگ آگ کی طرف دیکھیں اور نماز کے لیے آ جائیں، ایک یہ تجویز آئی تھی۔ کچھ نے یہودیوں کی طرح نفیری یا کرنا بجانے کا مشورہ دیا، کوئی باجا بجایا جائے۔ کچھ نے عیسائیوں کی طرح ناقوس گھنٹا بجانا تجویز کیا، جیسے چرچ کے اندر گھنٹا بجتا ہے، آپ کو سنی ہے آواز کبھی گھنٹے کی آواز؟ ایک یہ مشورہ کیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تجاویز میں سے کوئی تجویز پسند نہ آئی۔ ابھی معاملہ زیر غور ہی تھا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ انہیں خواب میں اذان سکھائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تفصیل سن کر انہیں کہا کہ جو کچھ تمہیں سکھایا گیا ہے وہ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو سکھا دو، کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ اس طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ تو سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا کہ انہیں بھی ایسا ہی خواب آیا تھا۔ اذان کے الفاظ یہ ہیں۔ تو 2 صحابیوں کو خواب آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسرا کنہیں خواب آیا تھا؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے۔ تو اذان کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑی چینج ہے، اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کو 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ جماعت شروع ہونے سے پہلے اذان والے الفاظ کم و بیشی کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں۔
الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ تو ہوگی اذان، اور جب جماعت شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے اذان والے الفاظ تقریباً دہرائے جاتے ہیں۔ ان میں نماز کھڑی ہو جانے کا اعلان ان الفاظ میں ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ اسے اقامت یا تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کے مکمل الفاظ یہ ہیں، مؤذن جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے تکبیر پڑھتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کبھی خواب آیا تھا؟ جب اذان شروع ہو تو جیسے جیسے مؤذن اذان کے کلمات کہے، سننے والے کو بھی اسی طرح کہنا چاہیے۔ جب اذان آپ سنیں تو جو اذان کے الفاظ ہیں وہ آپ نے دہرانے ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس کا مطلب ہے برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے، یہ کہنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص سچے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلیئر؟ سمجھ آ گئی؟ اذان سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقامہ محمودہ الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اس پوری پکار اذان اور اذان قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان مکروہ آوازیں نکالتا ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان مکروہ آوازیں نکالتا ہے، بری آوازیں نکالتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ وہ نمازی کو ایسی باتیں یاد کرواتا ہے جس کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان وسوسوں کے زیر اثر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 608 ہے۔ یہ تو شیطان کا حال ہے، لیکن باقی تمام مخلوقات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو بھی چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ صحیح بخاری حدیث 609۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن مؤذن دوسرے لوگوں سے ممتاز اور سربلند ہوں گے، ان کا رتبہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اذان کے کلمات یاد کریں، ٹھیک ہے، اور جو تکبیر ہے اس کے کلمات بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔